وعجل فرجهم. اسے تھوڑا سا نیچے کر دیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم.
وجود ذلجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ احسنتم جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے کی یہ 5ویں گفتگو ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی گزشتہ مجالس میں جہاں تک کوشش کی امام مبین کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اس امام مبین میں عجیب و غریب فضائل و کمالات ہیں کہ جن کے بعض گوشوں کی طرف الحمدللہ خداوند متعال نے اپنی نعمت اور شرف سے نوازا کہ متوجہ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں امام مبین پہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک بڑی خوبصورت حدیث، کیونکہ ایام عزائے حسینی ہیں اور ایام عزائے حسینی میں ہماری مجلس تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک امام حسین کا تذکرہ نہ ہو۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، یقیناً ہم سب ایک لو اور ایک آس لگا کے اس فرش عزا پہ آتے ہیں، اور ہماری لو سب سے زیادہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام حسین کی خدمت میں ہے۔ امام حسین سے ہماری آس بہت زیادہ ہے، امام حسین کے لیے ہماری دھڑکنیں بہت زیادہ ہیں، امام حسین کے لیے ہماری محبت بڑی زیادہ ہے۔ میں نے کل ایک روایت بیان کی تھی، شاید بعض افراد مجلس میں شامل نہیں تھے۔ حضرت کے خوبصورت الفاظ، حضرت فرماتے ہیں ان للحسین لمحبہ مکنون فی قلوب المؤمنین، کہتے ہیں امام حسین کے لیے مؤمنین کے دلوں میں ایک خاص محبت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک روایت میں، یہ روایت میں نے کافی پہلے مجالسوں میں بیان کی اور آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کرتا چلوں، شاید ہمارے بچوں کے لیے یہ نئی باتیں ہوں۔ بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، اسی طرح ہمارے علماء فضلاء نے اپنی دیگر کتب میں اس روایت کو نقل کیا۔ ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ اللہم صلی حضرت فرماتے ہیں کلنا سفن النجا، ایک حدیث آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا، امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ ماشاءاللہ سب کو حفظ ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کی طرف غور کریں۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں کلنا سفن النجا، ہم جتنے اہل بیت ہیں اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے نجات کے سفینے ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ یعنی آپ ان 12 یا 14 ہستیوں میں سے کسی کا دامن پکڑو گے نجات پالو گے، کسی کا دامن پکڑو گے نجات پالو گے۔ اب دیکھیں، میں اس حدیث کی تفسیر یقین جانے میرے بس میں نہیں ہے اس حدیث کی تفسیر کرنا، تو لہذا میں صرف ترجمہ بیان کروں گا، اپنے اپنے اعتبار سے آپ خود سمجھیے، غور و فکر کیجئے۔ چھٹے مولا کیا فرماتے ہیں؟ کلنا سفن النجا ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع، کہتے ہیں ہم جتنے اہل بیت ہیں سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، ہم سارے اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے۔ میں نے کہا تھا نا، میرے بس میں نہیں ہے جو میں اس حدیث کی تفسیر کروں، یقین جانے یہ عاجزانہ الفاظ ہیں، میرے بس میں نہیں ہے۔ حضرت کے جملے کہ ہم سارے کے سارے
نجات کا سفینہ ہے، نجات کی کشتی ہے، لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے، اسرع، سرعت سے عربی کا لفظ تیز، ہم سب سے تیز ہے۔ اب آپ سوچیں کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا راز ہو سکتا ہے امام حسین کی اس عزا میں، امام حسین کی اس مقصد میں۔ عزاداران سید الشہداء جو امام حسین کی اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں، یقیناً ان کی منزل مقصود بہت نزدیک ہے۔ جو بھی امام حسین کی اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین کی اس کشتی میں سوار ہو سکیں۔ آپ سب اپنی سلامتی اور تمام عزاداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزشتہ مجالس میں اسی منبر سے وعدہ کیا گیا تھا کہ امیر المومنین کے بعض معجزات بیان کیے جائیں گے، اور اس میں بعض میں بھی اتنے خاص کہ میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے معجزات بیان کیے جائیں گے۔ یاد ہے نا آپ حضرات کو؟ اچھا، میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ بھیا زندگی بھر کسی نے ساتھ تو دیا نہیں، ممبروں نے ساتھ نہیں دیا، مسجدوں نے ساتھ نہیں دیا، مولویوں نے ساتھ نہیں دیا، بنی امیہ کے زمانے میں آپ جائیں کسی نے ساتھ نہیں دیا، صرف ایک قرآن تھی کہ جس نے جگہ جگہ ہمارا ساتھ دیا۔ خدا نے علی کے بعد فضائل و کمالات اس قرآن میں لکھ دیے، اور لکھنے کے بعد مہر لگا دی کہ اس میں نہ کوئی حرف زیادہ ہو سکتا ہے اور نہ کم ہو سکتا ہے، نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اب ہم سینہ تان کے مسلمانوں کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں کہ تم مسجدوں کو ویران کر سکتے ہو، ممبروں کو خراب کر سکتے ہو، عزاخانوں کو گرا سکتے ہو، دم ہو تو آؤ اس قرآن میں علی کی فضیلتیں موجود ہیں، اس قرآن کو ہٹا کے دکھاؤ، اس قرآن کو ہٹا کے دکھاؤ۔ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو کچھ ہے سب کا سب برباد و تباہ و برباد ہو جائے گا، باقی کیا بچے گا؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، سب کچھ تباہ و فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب میں مسلمانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، ذرا آئیں اور بتائیں اللہ کا چہرہ کون ہے؟ بھائی بتائیں اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ علامہ امینی صاحب کی خدمت میں ایک صاحب گئے، اور جانے کے بعد علامہ امینی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ علامہ صاحب ہم سب کچھ قبول کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں علی بڑے فضیلتیں رکھنے والی شخصیت تھی، علی کے بڑے فضائل و کمالات تھے، لیکن آپ کی یہ جو شیعہ، یہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں، کہیں نہ کہیں مولا علی کی فضیلتوں میں زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ علامہ امینی نے فرمایا کیسی زیادتیاں؟ کہ دیکھو یہ آپ کے شیعہ ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں علی اللہ کا ہاتھ، علی اللہ کا چہرہ، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کیسی باتیں؟ علامہ امینی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی یہ تو عقیدہ ہمارا ہے، یہ تو عقیدہ ہمارا ہے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو نہج البلاغہ سے دلیل دیجئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ علامہ امینی صاحب کی خدمت میں کہنے لگے نہج البلاغہ سے دلیل پیش کیجئے۔ کیا میں چھوڑو نہج البلاغہ، اگر میں خلیفہ دوم کی بات کروں تو خلیفہ دوم کی باتوں کو مانو گے کہ مانو گے کہ بے شک؟ اچھا یہاں میں جملہ کہتا چلوں، اب کسی میں جرأت ہو تو خلیفہ دوم کی بات کا انکار کر کے دکھائے۔ اما خلیفہ دوم کی باتوں کو ایسا مانا گیا، اگر انہوں نے کہہ دیا متع حرام تو ہم نے مان لیا، انہوں نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم تو ہم نے مان لیا۔ اب اگر ان کے منہ سے علی کی فضیلتیں سنیں تو آپ میں جرأت ہے جو اس کا انکار کر سکیں؟ علامہ امینی صاحب نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خلیفہ دوم جب خلافت پہ بیٹھے، یہ قصہ ابو نعیم اصفہانی صاحب کتاب حلیۃ الاولیاء بیان فرماتے ہیں، اہل سنت، ہمارے برادران اہل سنت کے معتبر عالم دین ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب، یہ کتاب کے مالک صاحب حلیۃ الاولیاء، یہ بیان کرتے ہیں قصہ۔ کہتے خلیفہ دوم مسند خلافت پہ بیٹھے،
اور بیٹھنے کے بعد ان کی خلافت کے بعد پہلا حج تھا. حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ جیسے ہی حج کے لیے پہنچے ایک آدمی دوڑتا ہوا خلیفہ دوم کے پاس پہنچا کہ کیا ہوا؟ کہ علی نے تھپڑ مارا ہے، کہ علی نے میرے گال پہ تماچا مارا. اور بڑا تجربے والا جملہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے علی بغیر وجہ کسی کو نہیں مارتے. اما بزرگوں کی باتیں ہیں، صاحب تجربہ ہے کہ علی بغیر وجہ بغیر گناہ کسی کو نہیں مارتے. اور کہنے لگے علی نے ہمارے منہ پہ تماچا مارا ہے اور دلیل یہ ہے کہ میرا منہ ٹہرا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ علی جس کے تماچا رسید کر دے تا ابد اس کا چہرہ پھر جاتا ہے. یہ دلیل یہ ہے. کہنے لگے کیا کرے کہ قضاوت کیجئے. کہ کیسی قضاوت؟ ہوا کیا تھا کہ میں حج کے بعد حجر اسود کے پاس گیا، پتھر کے پاس گیا. اب جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی جس کا ہاتھ اس پتھر کے اوپر رکھا تھا اور میں نے بھی ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے مزاج والے ہر دور میں تھے، ہر دور میں تھے کہ ان کے ہاتھ پہ ہم نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا. اب جب سنا خلیفہ دوم نے دیکھے علی کی معرفت کس حد تک ہے، علی کی عصمت کے قائل ہے. جملوں پہ غور نہیں کیا کہ علی بغیر وجہ کسی کو مارتے نہیں. جملوں پہ غور کریں. بس جیسے ہی سننا تھا کہ آئے کس لیے ہو کہ فیصلہ کرو، کہ فیصلہ تو ہو گیا. کہ کیسا فیصلہ؟ کہ عین اللہ رأت ید اللہ ضربت. اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تماچا مارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. کیا میں فیصلہ تو ہو گیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اب کیسا فیصلہ، اب کیسا فیصلہ؟ اللہ کی آنکھوں نے گناہ کرتے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تماچا رسید کر دیا. فیصلہ تو ہو گیا. اب کیسا فیصلہ؟ دیکھیں، ید اللہ، دستہ قدرت الہی، اللہ کی قدرت امیر المؤمنین کے پاس. اس جملے میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس جملے میں بڑے راز پوشیدہ ہیں، بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. میں نے کہا تھا نا علی کے ہاتھوں کا کمال. یقین جانے معجزات اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں. جس طرح سے یہ اشرے رکھے جا رہے ہیں اس طرح سے اگر 50 100 200 اور اشرے رکھے جائیں تب بھی صرف اور صرف امیر المومنین کے ایک اعضاء کے معجزات بیان نہیں کیے جا سکتے. ایک اعضاء کے معجزات بیان نہیں کیے جا سکتے. امیر المومنین کے ہاتھ کا کمال دیکھیں گے. کیا کمال ہے امیر المومنین کے ہاتھ کا. امیر المومنین کے ہاتھ کا کمال بتا رہا ہوں. اور میں ابھی جس کتاب کا نام لیا اور جس مصنف و مؤرخ کا نام لیا ماشاءاللہ سے بخوبی جان رہے ہیں آپ حضرات. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سے نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں اور وہ افراد جو نجف اشرف کی زیارت سے محروم ہیں پروردگارہ انہیں جلد سے جلد امیر المؤمنین کے روضے میں پہنچا. اچھا، جب آپ امیر المؤمنین کے روضے میں جائیں گے تو چاروں طرف کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں. انہی اشعار میں سے ایک شعر ابن ابی الحدید معتزلی صاحب کا لکھا ہوا ہے. اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، ابن ابی الحدید معتزلی. انہوں نے کچھ اشعار، ان کے کچھ اشعار مولا علی کے حرم میں لکھائے گئے، دیوار پہ چاروں طرف اشعار لکھے ہوئے. ان میں سے ایک شعر ابن ابی الحدید معتزلی کا. بعض بیان کرتے ہیں کہ 40 شعر لکھے ہوئے ابن ابی الحدید معتزلی کے. اچھا، ان میں سے ایک شعر بڑا خوبصورت ہے جو ہمارے موضوع سے بھی ملتا ہے. ان میں سے ایک شعر یہ ہے جس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خیبر کا دروازہ کہ جسے ہلانے کے لیے 40 یا 40 سے زائد لوگ استعمال کیے جاتے تھے، علی کے ہاتھوں کا کمال یہ تھا کہ علی نے اس دروازے کو اکھاڑا اور پھینک دیا.
یہ شعر کا ترجمہ خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اچھا اس میں راز تو بہت سارے راز ہیں. یہ جو دروازہ اکھاڑ کے پھینکنا، اچھا بعض افراد یہ بھی ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک ہم نے سوچ بنا رکھی کہ بھائی بس بہت ہو گیا خیبر و خندق، بس کریں خیبر و خندق، لوگوں کو کام کی باتیں بتائیں. میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اسلام سے خیبر نکال دو، دیکھیں بچے گا کیا. خندق نکال کے دیکھو بچے گا کیا. اما ان جنگوں کی وجہ سے اسلام کو روحیت ملی ہے، ان جنگوں کی وجہ سے اسلام کو زندگی ملی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کرو یہ جنگیں. عجیب باتیں ہیں آپ کی. خلاصہ اب میں دست قدرت علی کا اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں علی کے ہاتھ کا اعجاز کیا ہے. کہتے ہیں یوم خیبر، قلعہ خیبر کے پاس لشکر امیر المؤمنین پہنچا. اب جب دیکھا بہت بڑا سا دروازہ لگا ہوا ہے، امیر المؤمنین نے اس دروازے کو اٹھا کے پھینک دیا. میں نے یہاں تک پڑھا ہے، بعض روایتوں میں مستند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین نے اس دروازے کو اکھاڑ کے خندق کے اوپر ڈال دیا، پل بنا دیا، لوگ اس کے اوپر سے گزر کے قلعہ خیبر میں گئے، بلکہ روایتوں کے الفاظ موجود ہیں کہ امیر المؤمنین نے اتنے وزنی دروازے کو اٹھا کے ڈھال بنا کے جنگ لڑی ہے. یقین جانے کہ اسے ڈھال بنا کے جنگ لڑی ہے یوم خیبر. اچھا یہ دیکھیں راز کی بات میں ایک راز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. امیر المؤمنین کے ہاتھوں کا اعجاز، قدرت، طاقت. قلعہ خیبر فتح ہو گیا، مرحب کی بہن کو اسیر کر لیا گیا. اب جب رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، رسول اللہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ چہرے پہ کیا ہوا، یہ چہرے پہ نشان کیسا. رسول اللہ نے تمام سپاہیوں کو جمع کیا کہ ہم نے تو اجازت نہیں دی اسیروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی. بھائی مسلمانوں کا کچھ قاعدے ہیں جنگوں کے، ان قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اسیروں کو آپ پریشان نہیں کر سکتے، اسیروں پہ آپ اذیتیں نہیں ڈھا سکتے. پھر اس کے چہرے پہ نشان کیسا. عجب نہیں، مرحب کی بہن خود گویا ہوئی، رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے اصحاب نے یہ بے احترامی نہیں کی. کہ پھر ہوا کیا کہ جب امیر المؤمنین خیبر کے دروازے پہ پہنچے، قلعہ خیبر کے دروازے پہ پہنچے، میں اپنے تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. اب جیسے ہی علی نے اس دروازے کو اکھاڑا، پورا قلعہ خیبر ہلنے لگا، میں اپنے تخت سے زمین پہ گر گئی. جملہ اس کے بعد ہے. بس جیسے ہی یہ کہنا تھا، رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ تم نے غور نہیں کیا، تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جب علی نے وہ دروازہ اکھاڑا تو تمہارا قلعہ ہل گیا. کہ نہیں، ایسا نہیں کہ جب علی نے دروازہ اکھاڑا نہ صرف یہ کہ تمہارا قلعہ ہلا، بلکہ ساتوں زمین ہلنے لگی، ساتوں آسمان ہلنے لگے. کہ جب علی نے کہ صرف قلعہ نہیں ہلا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ہلنے لگے، تو یہ اعجاز ہے، امیر المؤمنین کے ہاتھوں کا اعجاز ہے. میں کہاں تک بیان کروں امیر المؤمنین کے ہاتھوں کا اعجاز. بھائی جملہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت. عجیب و غریب اعجاز. جرد ابن قیس کا نام سنا ہے؟ یہ بہت بڑا منافق تھا، ایک نمبر کا منافق، بہت بڑا منافق. رسول اللہ تبلیغ کے دوران رسول اللہ کے پاس ایک دن پہنچا اور دیکھا، اپنے اصحاب کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا ہم دیکھ رہے ہو رسول اللہ کتنے بڑے جادوگر ہیں، کہ بہت بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ ایک سے ایک روز نئے نئے جادو دکھاتے ہیں. اور کہ دیکھو یہ آج کل ایک شاگرد بھی پیدا کر رہے ہیں، ہر جگہ اپنے ساتھ علی کو لے جا رہے ہیں، لیکن علی نے ابھی اس حد تک جادو نہیں سیکھا. تو کریں تو کیا کریں کہ ایسا کرو علی کو مار دو. جرد ابن قیس منافقین کا ایک نمبر کا کٹر منافق، کہ علی کو مار دو.
کہ نہیں تو رسول اللہ کے بعد یہ جانشین ہو جائیں گے اور یہ بھی عجیب و غریب پھر جو ہے معاذ اللہ جادو دکھائیں گے. مارنے کا فیصلہ کیا. اچھا جرأت کس میں ہے علی کو مارنے کی؟ وہی مثال ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے تو کون؟ اب کون مارے علی کو؟ کہ کریں تو کیا کریں؟ بہت دیر سوچتے رہے. جرد ابن قیس منافق تھا اور منافق کا شیطنت میں دماغ بہت چلتا ہے. جرد ابن قیس نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں علی کو اور رسول اللہ کو دعوت پہ بلاتے ہیں اور ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں موٹی سی اور لمبی سی, اور کچھ ڈنڈا بردار لوگوں کو دیوار کے پیچھے کھڑا کر دیں گے, اور جیسے یہ لوگ کھانا کھانے لگیں گے ہم اس دیوار کو ہلا دیں گے اور وہ دیوار ان کے اوپر گر جائے گی, قصہ ختم. یہ دیکھیں جال سازی ہو رہی ہے. مولا امیر کی خدمت میں پہنچے. جا کس کی خدمت میں رہے؟ امام مبین کی خدمت میں پہنچے. مولا نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تمہاری دعوت منظور ہے کہ سلمان قمبر بوذر آ جاؤ دعوت آئی ہے. پہنچ گئے دعوت پہ, کھانے کے لیے سفرے پہ بیٹھ گئے. اب جیسے سفرے پہ بیٹھے ایک طرف رسول اللہ تشریف فرمائے, ایک طرف سلمان بوذر قمبر, بیچ میں امیر المؤمنین. اب اس نے اشارہ کیا کہ دیوار گرا دو. اب انہوں نے جو ڈنڈا بردار پیچھے کھڑے تھے انہوں نے دیوار ہلانا شروع کی. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ پیچھے سے دیوار ان کے اوپر آ رہی. روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک سیدھے ہاتھ میں حضرت کے لقمہ تھا, الٹے ہاتھ سے حضرت نے دیوار پہ اشارہ کیا, دیوار وہیں رک گئی. بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا, فضائل آل محمد بیان کیے جا رہے ہیں, کسی خطیب کی خطابت یا ذاکر کے الفاظ نہیں, روایتوں کے الفاظ ہے کہ ایک ہاتھ میں علی کے لقمہ ہے اور ایک ہاتھ سے اس دیوار کو روک لیا, اور دیوار کو روکنے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کھولو بسم اللہ, کھاؤ بسم اللہ. کیا ہوا کہ بسم اللہ کھاؤ, کیا ہوا؟ ایک ہاتھ سے دیوار. پھر اس کے بعد اب اصحاب کھائے بھی رہے اور دیوار کی طرف نظر ہے. عجب نہیں, جناب سلمان نے فرمایا کہ مولا یہ دیوار تو بہت وزنی ہے, بس اتنا سننا تھا. امیر مؤمنین نے جملہ فرمایا کہ سلمان خدا کی قسم میرے ہاتھوں میں جو لقمہ ہے وہ اس دیوار سے زیادہ سنگین ہے, کہ میرے ہاتھوں میں جو لقمہ ہے وہ اس دیوار سے زیادہ سنگین ہے. تمہیں کیا پتا علی کے دست قدرت کا اعجاز کیا ہے, علی کے ہاتھوں کا معجزہ کیا ہے, علی کے ہاتھوں کی قدرت کیا ہے. جس مردے پہ علی کا ہاتھ مس ہو جائے وہ مردہ زندہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے جملہ کہا تھا علی کے ہاتھوں کا اعجاز, علی کی آنکھوں کا اعجاز, علی کے جسم کا اعجاز, علی کے بالوں کا اعجاز. یقین جانے روایتوں میں عجیب و غریب معجزات حضرات معصومین کے حوالے سے بیان کیے گئے. اور میں نے میرے خیال سے دوسری یا تیسری مجلس میں جملہ کہا تھا, اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہو, معجزات تب تک دکھایا نہیں جا سکتا جب تک علم نہ ہو. علم کی بنیاد پہ معجزہ ہوتا ہے. غور فرمائے, علم کی بنیاد پہ اگر علم ہوگا تو صاحب معجزہ ہو سکتا ہے. اس ٹائپ کا اور اس طرح کا علم ہو تب. اما جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہو, جو امام مبین ہو, اور ایسا امام مبین کہ جس میں خداوند متعال نے تمام اشیاء کو احصا کر دیا ہو, یقیناً وہ ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. یہ امیر المؤمنین کا اعجاز ہے, معجزہ. معجزہ کہتے ہیں کسے؟ معجزہ جو سامنے والوں کو حیران کر دے, اسے کہتے ہیں معجزہ. اب اگر حیران ہو جائیں اور کہنے لگیں کہ بھیا یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, اگر سمجھ میں آنے لگیں تو پھر معجزہ کیسا؟ بھائی اگر سمجھ میں آنے لگی تو معجزہ کیسا؟ بھائی ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ نام علی لو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, ہے یہ نہیں؟ نام علی لو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا یہ سارے موضوعات جو ہماری ماں نے ہمیں لوریوں میں سکھائے اور سمجھائے, جب ہم بڑے ہوتے ہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں پھر ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ جو ماں نے سکھائے وہی اصلی عقائد تھے. یقین جانے, یقین جانے, یقین جانے. ہم جب ذرہ ذرہ سے ہوتے ہیں, 2 سال کے 1 سال کے, اور اگر ہمیں ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے تو ہمارے منہ سے سب سے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی, جگہ جگہ. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس یا علی کا اثر کیا ہے, اس نام میں اثر کیا ہے. جناب قمبر دوڑتے ہوئے مولا متقیان کے پاس پہنچے
اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا بڑی غربت و تنگ دستی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت پریشان ہے، مولا کچھ کیجئے، قرض بھی سر پہ ہے، قرض کیسے ادا کروں؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا قمبر اس پتھر کو اٹھا لو۔ اب قمبر ایک مرتبہ امیر المومنین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک مرتبہ پتھر کی طرف کہ مولا اگر پتھر ہی دینا تھا تو میں اپنے گھر سے لے لیتا، میرے گھر میں تو بہت پتھر پڑے ہوئے، کہ قمبر میرا نام لے کے اس پتھر کو اٹھاؤ تو صحیح۔ بس جملے نقل کر رہا ہوں کہ قمبر میرا نام لو اور اس پتھر کو اٹھاؤ۔ اب قمبر نے پتھر اٹھایا، یا علی، اب ہاتھ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا، پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اچھا یہیں پہ بات روکتا چلوں، جب امیر المومنین نے فرمایا قمبر پتھر اٹھاؤ اور قمبر اس پتھر کو نہیں اٹھا رہے تھے، کاش ہم وہاں ہوتے تو امامہ قبا اور ردا سب کچھ بچھا کے مولا کے گھر میں جتنے پتھر تھے سب اٹھا لیتے، سب اٹھا لیتے، کہ سب اٹھا لیتے۔ بھائی مولا کے دروازے کا پتھر، مولا کے دروازے کا پتھر۔ اب جب قمبر نے اس پتھر کو ہاتھ میں لیا، اب دیکھیں یہ قمبر ہیں، یہ قمبر ہیں، ہاتھوں میں اس سونے کو لیا، عجب نہیں، مولا کی طرف خطاب کیا کہ مولا مجھے جس قدر ضرورت ہے یہ سونا میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ قربان جاؤں قمبر کی معرفت پہ، ایسے ہی نہیں اہل بیت کے دروازے کے خادم بنائے جاتے ہیں، بھائی معرفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جیسے قمبر نے اس پتھر کی طرف دیکھا، اس سونے کی طرف دیکھا، عجب نہیں، جملہ فرمایا مولا یہ میری ضرورتوں سے زیادہ ہے۔ پھر امیر المومنین نے خطاب کیا کہ قمبر جتنا ضرورت ہو اتنے پہ میرا نام لے کے ہاتھ رکھو۔ اب قمبر نے کہا یا علی، پتھر پہ ہاتھ رکھا، جو زمین پہ گرا وہ پتھر اور جو ہاتھوں میں باقی رہا وہ سونا، جو ہاتھوں میں باقی رہا وہ سونا۔ اب یہاں سے جملہ نظر کر رہا ہوں تمام عاشقان اہل بیت کے لیے۔ اب قمبر ایک مرتبہ اس سونے کی طرف دیکھ رہے اور ایک مرتبہ پتھر کی طرف دیکھ رہے۔ قمبر نے اس سونے کو اپنی مٹھی میں دبایا اور آہستہ آہستہ مشکوکانہ انداز میں گھر سے باہر نکلنے لگے۔ اب جیسے ہی تھوڑی دور چلے، امیر المؤمنین نے خطاب کیا یا ضعیف الیقین، اے کمزور یقین والے، خدا کی قسم داؤد میرا نام لے لے کے سونا پگھلایا کرتے تھے۔ سب مل کے مولا آپ کی معرفتوں کو سلامت رکھے۔ کہ اے ضعیف یقین رکھنے والے، اللہم صلی علی محمد، کہ اے ضعیف یقین رکھنے والے، کہ اب میرا نام لے لے کے داؤد لوہا پگھلایا کرتے تھے، تم پتھر پہ میرا نام لیتے ہوئے شک کر رہے ہو؟ کہ یہ علی کے نام کا کمال ہے، اعجاز ہے۔ خدا کی قسم محو ہو جائے انسان اگر فضائل اہل بیت پڑھے، فضائل اہل بیت دیکھے۔ یہ نورانی شخصیتیں، یہ آسمانی مکین ہے، خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے اس خاکی دنیا میں بھیجا، واللہ ان کی جگہ یہ نہیں ہے، ان کی جگہ آسمانی ہے، وہ آسمانی رہنے والے ہیں، وہ نور تھے۔ خدا کہتے ہیں ہم نے ان انوار کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد محدقین فی العرش، عرش میں انہیں سجا دیا۔ یہ تو ان کا اختیار تھا کہ انہوں نے ہماری اس خاکی دنیا کو اختیار کیا اور ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہ خود ان کا اختیار تھا۔ ہم اہل بیت کی قدر کریں، اہل بیت کے فضائل و مناقب سے آشنا ہوں، عجیب و غریب اہل بیت کے کمال۔ یہاں پہ بات علوم کی چل رہی تھی کہ ان کے پاس جتنے بھی علوم ہیں خداوند داد ہیں، خداوند متعال نے انہیں علوم عطا کیے۔ اچھا جب ہم نے کہا کہ خدا نے عطا کیے علوم،
عربی اصطلاح میں اسے کیا کہا جائے گا؟ اس علم کی کون سی قسم کہلائے گی؟ یہ علم لدنی، یہی نا، علم لدنی۔ علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ علم لدنی وہ علم جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہو، یہی ہے نا۔ قرآن کی آیت بھی موجود ہے جناب خضر کے حوالے سے، کیا فرماتا ہے خدا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے خضر کو علم عطا کیے۔ یعنی کیا؟ یعنی خضر کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، خضر کسی معلم کے پاس نہیں گئے، خضر کسی ٹیچر کے پاس نہیں گئے۔ اسے کہا جاتا ہے علوم لدنی، علم لدنی، جو مستقیم خدا داد علوم ہوں۔ اچھا، ابھی تک تو بات علم لدنی کی جو چل رہی تھی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں قرار دیا، ہم نے علوم لدنی کو امام مبین میں قرار دیے۔ ابھی تک تو یہ معصومین کی بات چل رہی تھی، لیکن اگر آپ غور کریں، اہل بیت کے فرزند اور اہل بیت کے اہل خانہ کے پاس بھی کہیں نہ کہیں علوم لدنی موجود تھے۔ بھائی میری باتوں کو برداشت کریں گے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہزادی زینب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے علم کے حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ بس ان کے علم کے لیے صرف ایک جملہ، معصوم کا جملہ۔ معصوم کا جملہ امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے یا نہیں؟ امام کا کلام خود معصوم، اور معصوم کسی چیز کی گواہی دے مہر ہوتی ہے۔ پتہ ہے جناب زینب کے حوالے سے ہمارے چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہماری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی ایک ایسی عالمہ کہ جسے کسی نے پڑھایا لکھایا نہیں، خدا کی طرف سے علوم عطا کیے گئے ہیں۔ یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس علوم یا علم لدنی تھا۔ جناب زینب کے پاس، جناب زینب کے عجیب و غریب منزلت و وقار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اچھا، عصمت پہ میں ایک چھوٹی سی گفتگو عصمت پہ کرتا چلوں، پھر ربط مصائب تھوڑی سی، کیونکہ آج خود میری طبیعت یقیناً بہت ہی زیادہ ناساز تھی، لیکن میں جیسے ہی ممبر پہ بیٹھا الحمدللہ میں اچھا فیل کر رہا ہوں، بہتر فیل کر رہا ہوں۔ آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ جناب زینب کی عصمت کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ وہ ڈسکس کرتے ہیں عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ، فرسٹ لیول کی عصمت اور سیکنڈ لیول کی عصمت، یہ ساری ٹاپک ہمارے درمیان ڈسکس کی جاتی ہیں۔ خیر، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ کس کیٹیگری میں کس کی عصمت ہے، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ 14 معصومین کی عصمت الگ ہے، 14 معصومین کی عصمت الگ ہے، جدا ہے۔ لیکن جناب زینب کے پاس جو عصمت تھی، یہ عصمت تھی کیسے؟ میں کیونکہ لمبی بحث ہے، میں لمبی بحث کو مختصر کرتا چلوں کہ عصمت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ عصمت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جس کے اندر جتنا زیادہ صبر ہوگا اس کی عصمت اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اہل بیت کے صبر کے حوالے سے دیکھیں، پہلے امام کے حوالے سے آئیں، ابن ابی الحدید معتزلی فرماتے ہیں وَكَادَ صَبْرُهُ مُعْجِزَةً، کہ امیر المومنین کا صبر معجزہ ہے۔ علی کا صبر نہیں، معجزہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنے بڑے صابر ہیں، اصبر الصابرین، تو ظاہر سی بات ہے اس کی عصمت کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ چلیں اہل بیت کی بات چھوڑے، انبیاء کا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ جناب موسیٰ، قرآنی باتیں کر رہا ہوں، جناب موسیٰ مصر گئے، کسی نے جناب موسیٰ سے بدتمیزی کی، جناب موسیٰ پہ غیظ طاری ہوا، فَوَكَزَهُ عَلَيْهِ فَوَكَزَ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، جناب موسیٰ نے کس کے گھوسا مارا، وہیں پہ گرا اور مر گیا۔ قرآن کی آیت ہے۔
میں عصمت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور میری طبیعت تھوڑی ناساز ہونے کی وجہ سے میں اس طرح سے نہیں بیان کر پا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات کی سماعتیں بیدار ہیں کہ موسیٰ نے ایک گھوسا مارا، وہ زمین پہ گرے اور وہیں مر گئے۔ یہ جناب موسیٰ کا کنٹرول ہے اپنے غصے پہ۔ جناب ابراہیم کی خدمت میں آئے۔ جناب ابراہیم نے جب خدا نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ابراہیم نے ہاتھ میں چاقو لیا، لیکن کہ خدایا میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤں گا، کہ کیا کریں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں۔ جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ میں کوئی خاص مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، بس اشارہ کر رہا ہوں، آپ حضرات کی سماعتوں کو سلام بھیجوں گا، اشارہ کر رہا ہوں صرف۔ یہ تھی کس کی عصمت؟ جناب موسیٰ کی، اور وہ کس کی عصمت تھی؟ جناب ابراہیم کی۔ ان دونوں کا صبر دیکھیں کہ جناب موسیٰ کو غصہ آیا تو ایک گھوسا مارا، وہ مر گیا۔ جناب ابراہیم کے سامنے جب اپنا جواں بیٹا آیا تو جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ اب آتے ہیں جناب زینب کبریٰ کے پاس، یزید کا دربار ہے، یزید کہہ رہا ہے زینب سب کچھ ختم ہو گیا، سب کو مار دیا گیا، تم نے اللہ کی صنع کو کیسا پایا؟ اب جناب زینب کا جملہ دیکھیں کتنا اطمینان آمیز جملہ ہے۔ جناب زینب نے مخاطب کیا کہ سنو، وما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، کہ ہم نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، صرف جمال دیکھا۔ یہ صبر زینبی، یہ جناب زینب کا صبر ہے۔ کچھ قدموں پر بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے اور زینب کیا فرما رہی؟ ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جناب زینب کا صبر تھا، یہ جناب زینب کا تحمل تھا۔ جناب زینب کا صبر دیکھنا ہے، جناب زینب کا تحمل دیکھنا ہے۔ روز عاشوراء میں نے کہا تھا نا، کچھ کربلا میں ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنی نسلوں کو اپنے آقا اپنے مولا حسین پہ قربان کر دیا۔ ان میں سے ایک جناب مسلم ابن عقیل ہیں کہ جنہوں نے پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی، اور دوسری شخصیت جناب زینب کبریٰ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو روز عاشوراء حسین پہ قربان کر دیا۔ سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، پتہ نہیں کربلا کی ماؤں کا کتنا سخت جگر تھا، کتنی صابرہ تھیں۔ روز عاشوراء جناب زینب سلام اللہ علیہا اون محمد کو اپنے پاس بلا رہی، روایتوں کے الفاظ ہیں کہتے کبھی آنکھوں میں سورما لگا رہی، کبھی بالوں کو سوار رہی، اور اپنے بچوں سے کہہ رہی بچوں جاؤ ماموں کے پاس جاؤ، ماموں سے اجازت لو، لڑنے جاؤ، تمہیں نہیں نظر آتا ماموں کی جان خطرے میں ہے، کہ بچوں جاؤ ماموں کی حفاظت کرو۔ یہ ماں ہے جو اپنے بچے کو آمادہ کر رہی۔ عجب نہیں جب جناب اون محمد بار بار امام حسین کے پاس جا رہے ہیں اور امام حسین جیسے ہی وہ معصوم چہروں کو دیکھتے تھے فوراً کہتے تھے کہ تم ابھی لڑائی کے لائق نہیں ہو، تم جاؤ خیموں میں بیٹھو، لڑنے کے لیے عباس ہے، اکبر ہے، قاسم ہے، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جب جناب اون محمد اپنی ماں زینب کبریٰ کے پاس پہنچے اور فرمایا اماں میں ماموں کے پاس بار بار جا رہا ہوں لیکن ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ عجب نہیں جناب زینب نے ایک جملہ فرمایا کہ بیٹے جاؤ اجازت لے کے آؤ ورنہ میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، کہ میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ میں کربلا کے کچھ لمحات بیان کرنے سے پہلے 28 رجب میں لے کے چلتا ہوں۔ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا جناب زینب کبریٰ کو خبر ملی کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی امام حسین کے پاس آئی اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا کہ بھیا آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور زینب کو تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین نے
جملہ فرمایا کہ زینب تم پہ شوہریت کے کچھ حقوق ہیں، پہلے جاؤ عبداللہ سے اجازت لو، اگر عبداللہ تمہیں اجازت دے دے تو میرے قافلے میں شریک ہو جاؤ۔ روایتوں کے الفاظ ہیں جناب عبداللہ کے پاس پہنچی تو آپ کو یاد ہے نا جب امیر المؤمنین نے جناب زینب کا نکاح کیا تھا تو ایک جملہ کہا تھا کہ ایک دن جب میرا بیٹا حسین مدینہ چھوڑے تو زینب کو بھائی سے جدا مت کرنا، کہ زینب کو بھائی سے جدا مت کرنا۔ بس آپ رو لیے، آپ نے تحمل کر لیا۔ بس کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں، جناب زینب جب عبداللہ کی خدمت میں پہنچی ایک جملہ فرمایا کہ عبداللہ تم تو جانتی ہو نا کہ میں اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہوں، عبداللہ اگر تم نے مجھے میرے بھائی سے جدا کر دیا تو یہ زینب مر جائے گی، کہ یہ زینب مر جائے گی۔ اب دیکھیں جناب عبداللہ نے جناب زینب کو اجازت دی۔ اب جیسے ہی جناب زینب کو اجازت ملی دوڑتی ہوئی امام حسین کے قافلے میں پہنچی، امام حسین کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ جیسے ہی حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ عصا کا سہارا لیتے ہوئے دو ننھے ننھے بچوں کو ہاتھوں میں پکڑے ہیں زینب کی خدمت میں آتے ہیں، شہزادی مجھے معاف کر دے، میں بیمار ہوں، مریض ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، لیکن یہ لو میرے دو ننھے ننھے بچے، جب حسین پہ وقت آئے تو حسین کے بچوں سے پہلے میرے بچوں کو حسین پہ قربان کر دینا۔ بس عزادارو روز عاشورا زینب کبریٰ بچوں کو سمجھا رہی ہیں، ارے بچوں جاؤ لڑو، حسین کی مدد کرو۔ اب بچوں کے کانوں میں ایک جملہ کہا کہ بچوں میں جانتی ہوں تم جری کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، مجھے پتا ہے تم لڑتے لڑتے فرات پہ قبضہ کر لو گے، لیکن جب فرات پہ قبضہ کر لینا پانی نہ پینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور حسین پیاسے رہے۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس زینب کبریٰ اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں، امام حسین نے بچوں کو اجازت دی، ایک کو عباس نے سوار کیا، دوسرے کو حسین نے سوار کیا، میدان کارزار کی جانب پہنچے، خوب جنگ کی، خوب لڑائی لڑے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں ایک لعین محمد کے سینے پہ وار کرتا ہے۔ اب محمد گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہے، اون دوڑتے ہوئے محمد کے پیچھے پیچھے۔ اب جب لعین نے دیکھا کہ اون محمد کی طرف متوجہ ہے، لعین نے ایک ایسی گرز ماری، اون گھوڑے سے زمین پہ گرے۔ اب جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ گرے آواز دی، ارے ماموں میری مدد کو آئے۔ بس اتنا سننا تھا، ایک طرف عباس دوڑے، دوسری طرف حسین دوڑے۔ اب جب دونوں دوڑے لشکر میں کھلبلی مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے ننھے ننھے لاشیں ٹکڑوں میں پامال ہو گئے۔ ارے زینب تمہاری قربانیاں قبول، ارے زینب تمہارے بچوں نے پانی نہ پیا، زینب تمہارے بچے۔ حسین ماتم حسین